بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کے 10 عیب بتلائے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک عیب بھی زبان کے اندر پایا گیا یا اس بول کے اندر پایا گیا تو وہ بول قول سدید نہیں ہوگا، یعنی درست قول نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اگر انسان کے بول میں یعنی اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر وہ عیب ان میں سے پایا گیا تو وہ قول سدید نہیں ہوگا، وہ درست قول نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا عیب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان کی زبان کے اندر جھوٹ پایا گیا تو وہ قول سدید نہیں ہوگا، درست قول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کی زبان میں غیبت۔ اگر غیبت پائی گئی تو وہ درست قول نہیں ہوگا، قول سدید نہیں ہوگا۔ جس طرح ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ آپ قول سدید جو ہے وہ کیا کریں۔ نمبر 3، اس کی زبان میں چغل خوری نہ ہو۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلاف مشاء بنمیم، اس کی زبان میں تہمت نہ ہو، یعنی کسی کے اندر عیب نہیں پایا جاتا اور اس پہ عیب لگا دینا، یہ تہمت ہے۔ سورہ نور کی 3 آیت اگر پڑھیں تو پھر ہماری عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کے لیے کیا سزا جزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 3 آیت کے اندر بتلایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا لے، پاکیزہ عورتوں پر کوئی تہمت لگا لے تو اس تہمت لگانے پر اگر اس نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو اس پر 80 کوڑے لگا دی جائیں۔ اگر یہ قانون کسی ایک ملک میں بھی بن گیا تو کیا کوئی اس طرح ہر کوئی اٹھ کر تہمت لگا سکے گا؟ قطعاً نہیں لگا سکے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار میں، شریعت محمدی میں، اسلام کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا کیا ہے، عزت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ کسی دوسرے پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل ہمارے اندر بھی یہ بات عام ہے کہ ہم 2 بیٹھے ہوں تیسرے کا مذاق اڑائیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس دلوں کے اندر دوری آ جائے گی، دوسرا اللہ کے حکم کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ چیز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 6 نمبر پر جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرنا، جو آج کل ہمارے ہاں بھی یہ عام بات ہو چکی ہے۔ وعدہ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ہم پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا ہے۔ 7ویں نمبر پر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے منع کیا ہے۔ حلاف مشاء بنمیم، کہ قسمیں کھانے، حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ 8ویں نمبر پر جو عیب ہے وہ انسان اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آج یہ بھی عام ہو چکا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، پرواہ نہیں ہوتی ہے، بالکل کسی کو دھوکہ نہ دے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس میں شعور نہیں رکھتے۔ تو کون لوگ دھوکہ دیتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی طرح وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو یہ وہ بھی جب اپنے بڑوں سے ملاقات کرتے تھے وہ کہتے ہم تمہارے ہیں، اور وہاں پر جاتے دوسری مسلمانوں کی مجلس میں جاتے وہ کہتے ہم تمہارے ہیں۔ مطلب یہ دوغلا پن جو ہے یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 9، کہ کسی ایسی طرح کوئی جملہ یا کوئی لفظ زبان سے نہ بولا جائے جس سے کسی دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہو، یا برا القابات وغیرہ سے پکارنا، اور اسی طریقے سے اس کو برا نام دینا، یہ بھی منع کر دیا گیا، یعنی اپنے زبان سے لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ برے القابات سے بھی کسی کو پکارنا یہ منع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 10، اس میں بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، یعنی گالی دینا، یہ آخری جو ہے یہ تو بالکل ختم کرنا ہوگا۔ کیوں کہ جب بھی ہم انسان کو گالی دیتا ہے
تو جب ہم دوسرے کو گالی دیتے ہیں گویا وہ ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جب ہم کسی کو دیں گے تو وہ الٹا جواب میں ہمیں بھی گالی دے گا. تو جب ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے تو سننے پہ بھی نہیں پڑے گی. ظاہری بات ہے کسی کو سنائیں گے تو پھر سنیں گے بھی. قرآن مجید کے اندر شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اس سے پوری امت کو خطاب ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. جو ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دیں، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے. جب اللہ کو گالی دی تو پھر وہ برداشت نہیں ہوگا. دیکھیں کسی کو گالی دینا الٹے میں پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کو گالی دیں گے، یعنی کسی علماء کو یا کسی کے اکابر کو یا کسی کو بھی گالی جب دیں گے تو الٹا وہ کیا کریں گے، وہ آپ کے اکابر کو گالی دیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس چیز سے، یعنی ان 10 عیبوں سے ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے تو پھر آئے گا وہ قول سدید ہوگا. پھر جب قول سدید ہوگا تو سارے کام درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یعنی جب آپ کا بول جو ہے وہ درست ہو جائے گا تو اللہ تمہارے سارے کام کیا کرے گا، درست کر لے گا. آج کسی کا کام بگڑا ہوا ہے یا ماحول بگڑا ہوا ہے تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے بول کو درست کر لے، اللہ اس کے سارے کام درست کر لے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.